بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجۃ وسائر من یندب اکرامہ، یعنی والد والدہ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک مستحب ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ والدین یا جن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، جیسے رشتہ دار یا بیوی، ان کے متعلق ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں حقوق العباد یا صلہ رحمی کا کس قدر درجہ ہے اور اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان کی ذات کے ساتھ اچھا سلوک کریں تب بھی یہ قابل مدح ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ وفات پا جائیں ہمارے والدین وغیرہ، یا وہ کہیں چلے جائیں، تو پھر ان کے بہن بھائی یا ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، جو بھی ان کے متعلقین ہوں گے، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ بھی انہی کے حقوق میں داخل ہوگا، تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس باب میں وہی احادیث لے کر آئیں گے جن میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ ان کے متعلقین کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے تو اس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دیکھیں اس میں والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اس کو بڑی نیکی بیان فرمایا۔ تو اس سے والدین کا درجہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا کس قدر درجہ ہے کہ خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اتنا کہا گیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کو بھی بڑی نیکی کہا۔ محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ودا ابی، یعنی اس میں باپ جو ہے، باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ڈائریکٹ کہا گیا، اور اس میں ماں اور ماں کی سہیلیاں بھی داخل ہیں۔ جس طرح باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا جائے تو وہ بڑی نیکی ہے، اسی طرح ماں کی جو سہیلیاں ہوں گی، جو ماں سے تعلق رکھنے والی ہوں گی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے تو یہ بھی اسی نیکی میں شامل ہوگا۔ تو باپ کے ساتھ ضمناً ماں بھی شامل ہو گئی۔ وعن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ فسلم علیہ عبداللہ بن عمر وحملہ علی حمار کان یرکبہ واعطاہ امامۃ کانت علی رأسی فقال ابن دینار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی مکے کے راستے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو اسلام کیا اور اس کو گدھے پر سوار کیا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے، اور اپنے سر سے امامہ اتار کر اس کو عطا فرمایا۔ تو عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اللہ آپ کو صالحت سے نوازتا رہے، یہ لوگ تو دیہاتی ہیں، یہ تھوڑے سے عطیے پر خوش ہو جاتے ہیں،
اس پر عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ دیکھیں اس سے جو گزشتہ ہم نے ابھی پڑھا اس میں یہ فرمائی گئی تھی حدیث، تو یہاں پہ یعنی اس میں تو یہ فرمایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اتنا سا تھا، اور اس میں تفصیل کے ساتھ آ گیا، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، اور مثال بھی آ گئی کہ مثال صحابہ اکرام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اس طرح سے عمل کرتے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تو اس میں حضرت عبداللہ کی مثال دی گئی کہ انہوں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے یا دوست کے بیٹے تھے اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، کہ ان کا اکرام کیا، پھر ان کو وہ اپنا گدھا جو جس پر وہ خود سوار ہوتے تھے، اور یہ گدھا جو تھا یہ ان کی ضروریات میں داخل تھا، یعنی یہ ان کی ضرورت تھی، جب یہ اونٹ وغیرہ کے سفر سے تنگ آتے تھک جاتے تو اس پر سوار ہوتے، تو تب بھی انہوں نے ان کو یہ ہدیہ دے دیا صرف اپنے باپ کے تعلق کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے گئے اور فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو صحابہ اکرام کا عمل معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر وہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح آگے بھی فرماتے ہیں وفی روایت عن ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا خرج الى مکہ کان لہ حمار یتروہ علیہ اذا مل رکوب الراحلہ وامامۃ یشد بها رأسہ فبین ہوا یوما علی ذلک الحمار اذا مر به اعرابی فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار فقال اركب هذا والعمامة، قال اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابي غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروه عليه وإمامة كنت تشد بها رأسك، فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من ابر البر صلة الرجل اہل ود ابی بعد ان یولی وان اباہ کان صدیقا لعمر رضی اللہ عنہ، روا هذه روایات کلها مسلم۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ کی طرف جاتے تو جب اونٹنے کی سواری سے اکتا جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا تھا، اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے، ایک پگڑی تھی جس کو اپنے سر پر باندھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ اس گدھے پر سوار تھے کہ ان کے پاس ایک اعرابی گزرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تو فلاں بن فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے اس کو گدھا دے دیا اور کہا اس پر سواری کرو، اور اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی کہ اس کو اپنے سر پر باندھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض دوستوں نے اس وقت کہا کہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے، آپ نے اپنا گدھا اس اعرابی کو دے دیا جس پر آپ آرام کیا کرتے تھے، اور پگڑی عطا کر دی جس کو آپ اپنے سر پر باندھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بہتر نیک کام یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک سے پیش آئے جب والد منہ پھیر جائے۔
اور اس کے والد میرے والد حضرت عمر کے دوست تھے۔ ان تمام روایات کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث جو ہے یہ بھی گزشتہ جو حدیث تھی اس کو ہی تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جو راوی ہے ابن دینار، ان کے بارے میں آپ کو بھی پچھلی حدیث میں بتا دیا۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس طرح سے عمل کیا کہ اپنے باپ کا جو دوست تھا تو اس کو، یعنی باپ سے جو تعلق رکھنے والا تھا، اس کو اپنا امامہ اور اپنا گدھا جو ہے تحفتاً دے دیا، ہدیہ کر دیا۔ حالانکہ وہ جب حضرت عبداللہ بن عمر اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے، تھک جاتے، تو وہ سفر جو ہے آرام سے کرنے کی غرض سے اس گدھے پر سوار ہوتے تھے، یعنی ان کی ضرورت کیا گدھا تھا، لیکن تب بھی وہ انہوں نے ہدیہ کر دیا۔ تو یہاں پر جو فرمایا بعد ان یولی، کہ وہ منہ پھیر لے، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وفات پا جائیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ علاقہ یا شہر جو ہے وہ چھوڑ کر کسی کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ چلے جائیں، تو پھر بعد میں ان کے متعلقین کے ساتھ بھلا سلوک کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ تو نیک سلوک کرنے پر ثواب ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ان کے متعلقین کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا اس کے بارے میں مسلم کی تمام روایات ہیں، اور ایک واقعہ اسی طرح کا ابو داؤد شریف میں بھی آتا ہے، اور ہماری جو ہے اگلی حدیث میں بھی یہی حدیث آئے گی جو میں اب آپ کو بیان کرنے لگی ہوں اگلے سبق کے حصے میں۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو قبیلہ بنو سلمہ کے ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، ان کے عہد کو جو انہوں نے کسی سے کر رکھا ہے اس کو پورا کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ترغیب نے اس کے آگے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیسی ہی اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ پھر اس پر عمل بھی کرو، یعنی یہ اچھی بات ہے تو اس کو عمل میں بھی لے کر آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کے طریقے بتائے۔ تو بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد نافرمان تھی لیکن ان کی وفات کے بعد وہ حسن سلوک کے ان طریقوں پر عمل کرے، یعنی ان کے لیے دعائیں کرے، مغفرت کی دعائیں کرے، اگر ان کا کوئی قرض وغیرہ ہے تو ان کی طرف سے ادا کر دے، اور ان کے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو وہ نافرمان جو ہے ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا رہے تو وہ فرما بردار اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ کتنا فائدہ ہوا کہ اگر والدین کی وفات بھی ہو جائے تو تب بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے کہ ہم نافرمانی سے اپنے نام کو فرما برداری میں، نافرمانی سے نکال کر فرما برداری میں لے آئیں۔ تو اس سے یہ اہمیت معلوم ہوئی کہ والدین کی کس قدر اہمیت ہے کہ ان کے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی اللہ پاک نے جو ہے اس پر بھی اجر و ثواب مرتب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حقوق اللہ بھی عطا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اور تمام احادیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔